راہ خدا میں یا اللہ کے نام پر روپیے خیرات کرنا، چندہ دینا یا مدد کرنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو بندے کو اپنے خدا سے قریب کرتی ہے، اور اس کا لطف اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب ہماری رقم حقیقی ضرورت مند تک پہنچے۔ شہر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر قدم پر کھڑے ڈھونگی ہماری رقم کے ساتھ ساتھ ہمارے نیک مقاصد کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں گدھا گروں و بھکاریوں کی تعداد میں اچانک بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اہم شہروں، بازاروں، ہوٹلوں، کپڑے کی دکانات، مساجد، حتیٰ کہ کھانے پینے کی زیادہ چلنے والی چھوٹی چھوٹی دکانات و بنڈیوں تک کے پاس یہ ایک ریلے کی شکل میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ٹریفک سگنل کے پاس تو آٹو و کاریں میں موجود سواریوں کو ڈراتے ہوئے روپیہ وصول کیا جاتا ہے۔ سیدھا یہ کہتے سنا گیا کہ روپیہ دے ورنہ بد دعا دوں گی، اور ہماری سیدھی سادی خواتین، بالخصوص عمر رسیدہ خواتین، ڈر کر انہیں بھاری رقم دے دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ اچانک کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اتنے بڑے ہمارے شہر میں، حیدرآباد یا سکندرآباد، سائبر آباد ہو یا ہائی ٹیک سٹی، ہر جگہ کثیر تعداد میں ان مانگنے والوں کی تعداد دکھائی دیتی ہے۔ عام طور پر مرد لنگی یا کرتا پائجامہ یا اور خواتین برقعے میں دکھائی دیتی ہیں۔ روزہ، نماز اور دیگر عبادات سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، یہ آرام سے کھاتے پیتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ذرا ان کی کمائی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ میرا نام بادشاہ صاحب، کہاں سے رہتے میرا رائچور کرناٹک ڈسٹرکٹ صاحب۔ ہیں؟ رمضان کو یہاں پہ آتے ہیں؟ ہاں، رمضان میں آتے صاحب، 10-15 دن رہتے، چاول ملتے، گیہوں ملتے، دال ملتے، کپڑے ملتے، سب ہمیں رہتے۔ تو پیشے تو تم منگنے والے تھے نا، میں کچھ دوسرا کام کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، کھیت باڑی والے ہیں صاحب۔ رمضان میں کتنے پیسے کماتے پورے مہینے میں یا پھر 15 دن میں تم؟ 15 دن میں تو 15,000 16,000 ہوتا صاحب۔ کہاں رہتے آپ؟ کرنا ابلی سے، ابلی میں چھوٹا کھیڑے گاؤں۔ اچھا، ہر رمضان کو آتے ہیں یا اپنے رمضان میں کتنی کمائی ہو جاتی ہے آپ کی؟ ہوتی ہے 10,000 12,000۔ مقصد کسی کی کمائی پر روک لگانا نہیں، بلکہ عام آدمی، شریف آدمی ثواب سمجھ کر یا اچھا جان کر اگر کچھ خیرات یا دان کر رہا ہے تو اسے یہ بھی جاننے کا حق حاصل ہے کہ اس کا روپیہ اچھے مقصد کے لیے دی گئی اس کی محنت کی کمائی آخر کہاں جا رہی ہے، حقیقی مستحق لے رہا ہے یا ڈھونگی اس کی کمائی کھا رہا ہے۔ ویسے عام آدمی کی یہ بھی فطرت اور عادت ہے کہ جو دن بھر سخت محنت کر کے ضرورت کا سامان فروخت کرتا ہے تو اس سے بھاؤ تاؤ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ کسی دشمن ملک کا شہری ہے، اور خیرات آرام سے مسٹنڈوں اور پیٹ بھروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ دن بھر سخت محنت کر کے ٹھیلا بنڈی یا فٹ پاتھ کا تاجر چند 100 روپے کماتا ہے، اور گداگر یا بھکاری چند گھنٹوں میں ہزاروں کما لیتا ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حیدرآباد میں کہاں رہتے ہیں؟ کون انہیں سہارا دیتا ہے؟ کیا یہ بھی ایک منظم مافیا کی طرح شہر کو بانٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسے بھکاری ہیں جو کم سے کم یومیہ 1500 تا 2000 روپے کما رہے ہیں، اور وہ بھی عام دنوں میں۔ رمضان میں تو یہ کمائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کئی مقامات پر ایسے بھی نظارے بھی دیکھے گئے ہیں کہ بھکاریوں کے ریلے کو ان کا کوئی ذمہ دار کسی گتےدار کی طرح آٹوز وغیرہ میں لا کر بازاروں اور مالدار گھرانوں کے قریب چھوڑ رہا ہے، اور وصولی کے بعد انہیں واپس منظم طریقے سے لے جایا جا رہا ہے۔ علاوہ اس کے شہر کے کئی ریلوے اسٹیشنوں پر ایسے بھی مراکز قائم ہیں جہاں بھکاری کرائے پر دستیاب ہیں۔ چند دنوں کے شیرخوار سے لے کر 90 سالہ بوڑھا بھی کرائے پر دستیاب ہے، اور جس کی شکل جتنی قابل رحم ہوگی اس کے کرائے میں بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جب دکانات، مکانات یا بازاروں میں آواز لگاتے ہیں تو لوگ رحم کھا کر رک کر روپیہ خیرات کرتے ہیں۔ دینے والے کے جذبات قابل قدر ہیں، لیکن دینے والے کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے
کہ ہمارے مدد کا اصل مستحق کون ہے۔ کیا نام ہے تیرا؟ نام کیا ہے؟ شیوا۔ شراب کہاں پیتا؟ شراب سیندھی کتنے میں آتی سیندھی؟ 50 روپے میں۔ اچھا، ہم ذرا اپنے نظریے و سوچ میں تبدیلی لا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے آس پاس درجنوں لوگ ایسے مل جائیں گے جو ہمارے مدد، خیرات اور نرمی کے زیادہ مستحق ہے۔ ہمارے گھر کی گندگی صاف کرنے والے سے لے کر اخبار اور دودھ لانے والے، بچوں کو اسکولز لے جانے والے، آٹو ڈرائیورز، پلمبرز، الیکٹریشنز، خودداری کے ساتھ جینے والے ایسے رشتہ دار اور پڑوسی بھی مل جائیں گے جو کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے بلکہ خاموش رہ کر صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ منظور علی خان، محمد رئیس، عبدالحفیظ کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 TV نیوز۔